ایک جو مسئلہ بھی کراچی میں چل رہا ہے مدینہ مسجد طارق روڈ کے تعلق سے، بہرحال ہماری بھی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ گفتگو ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کا مسئلہ اٹھایا گیا ہو۔ یہ 60-70s کے دور میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، اور اس وقت بھی علماء نے باقاعدہ اس کے تعلق سے پورا تحریری تفصیلی فتویٰ جاری کیا تھا۔ اور آج جو مسئلہ طارق روڈ کراچی میں جو مدینہ مسجد کے تعلق سے پیش آ رہا ہے، اس وقت بھی اس کے تعلق سے ایک تفصیلی فتویٰ پورے دلائل کے ساتھ علماء نے جاری کر دیا ہے۔ مزید آگے بڑھیں، امت کی جو 14 صدیاں گزری ہیں، ان 14 صدیوں میں جو اتفاق امت میں پایا جاتا ہے وہ ایک اس بات پر بھی ہے کہ اگر ایک مسجد ایک مرتبہ تعمیر ہو چکی ہو تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس میں امت میں کسی میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ہاں، امت کی 14 صدیوں کے اسلاف سے ہٹ کر جو 2-4 لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو بھارت ان کا ذمہ ہم پر نہیں ہے۔ میں پوری امت کی 14 صدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس پر جو امت میں اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مقام پر مسجد بن چکی ہے تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ ہاں، ایک چھپتا ہوا سوال لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے، ارے قبضے کی جگہ، اس کا بھی جواب موجود ہے، اس کا بھی جواب موجود ہے، وہ میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ لیکن یہی چیف جسٹس آف پاکستان، میں ذرا ایک تلخ بات ہے میرے دل میں کہہ دوں، میرا خیال ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، سمجھ بھی عطا فرمائے۔ یہ مت ماری گئی جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ یہی چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کراچی میں 50% سے زیادہ جو تعمیرات ہیں وہ غیر قانونی۔ تو بھائی آپ کو اللہ کا گھر ہی نظر آ رہا ہے؟ ہمت کرو نا بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، ہمت کرو نا ڈی ایچ اے والوں کے حوالے سے، ہمت کرو نا ریاستی اداروں کے افراد نے جو قبضے کر رکھے شہر کے اندر۔ ہاں، ایک نسلہ ٹاور کا آپ نے وہ جو فیصلہ جاری کر دیا، تو نسلہ ٹاور پر اللہ کے گھر کو قیاس نہ کیجیے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، باقی اس کی تفصیلات ہیں۔ 1980 سے بنی ہوئی مسجد بھائی، ٹرسٹ موجود ہے، این او سیز موجود ہیں، جو متعلقہ ادارے تھے ان کی اجازتیں موجود ہیں۔ ہاں جی، وہ پارک کی جگہ تھی، محلے والوں نے کہا جی پارک نہیں چاہیے، مسجد چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کراچی میں جتنے لوگ بالغ مسلمان مرد ہیں، بلکہ پاکستان شامل کر لیں پورا، اگر وہ تمام نمازوں میں آنا شروع ہو جائیں تو اتنی مسجدیں ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، یہ مسجدوں کی فراہمی، یہ تعمیر، مسلمان معاشروں کی بات کر رہا ہوں، کس کی ذمہ داری؟ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے۔ حکمرانوں کا نماز قائم کرنا آپ کی میری طرح نہیں ہے کہ بھئی اذان کی آواز آئی مسجد میں جا کے جمعے کی 2 رکعت ادا کر لی اور سنت اور عصر میں 4 رکعت عصر کی ادا کر لی، نہ، حکمرانوں کا نماز ادا کرنا نماز کا انتظام کرنا ہے، جس میں مساجد کی تعمیر، مساجد کے جو اخراجات، امام مؤذن کی تنخواہیں، معلمین اگر ان کی تنخواہیں، وظیفے، کس کی ذمہ داری ہے؟ حکمرانوں کی، جی۔ اور جمعہ کون پڑھائے گا؟ پہلے بھی ذکر کیا تھا میں نے ایک دفعہ، وقت کا حکمراں پڑھائے گا، اور اگر سلطنت بڑی ہوگی تو اس کا نمائندہ پڑھائے گا، جمعہ وہ پڑھائے، عید کی نماز وہ پڑھائے، یہ حکمرانوں کا نماز ادا کرنا۔ تو حکمراں یہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ گردوارے بناتے ہیں، وہ مندروں کے افتتاح کرواتے ہیں، سیاسی قیادت وہاں جا کر جو ہے وہ ان کی پوجا پاٹ میں شریک بھی ہوتی، شرکیہ طرز عمل میں، اپوزیشن والے بھی اور گورنمنٹ والے بھی۔ گورنمنٹ والے جو ہے وہ ایک معروف مسجد میں معاذ اللہ جو ہے وہ ناچ گانے کی ریکارڈنگ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، کام تو ان کا کرنے کا تھا۔ ہاں، وہ سینما گھر بنانے کا اعلان کرتے ہیں، وہ پارکوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے میرے شہر کے پارکوں پر کیا ہوا؟ چائنا کٹنگ، بات کرو نا اس پر، پکڑو جا کے غاصبوں کو، قبضہ کرنے والوں کو۔ اور رہے سہے پارک جڑ گئے، اور جو آباد کیے، قائد اعظم کے مزار پر کیا ہو رہا ہے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ کچھ عرصے بند کیا گیا تھا، ریپ کے کیسز، زنا کے کیسز،
جبری تشدد، جنسی تشدد کے کیسز کتنا چھپائیں گے ہم لوگ؟ تو آپ اڑے ہوئے جی پارک تھا یہاں پر، تو آپ کہہ رہے ہیں جناب مسجد کے لیے ہم 3 ہفتے کے لیے فیصلہ روک لیتے ہیں، آپ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ متبادل جگہ دے دے مسجد کے لیے۔ میں نے اس لیے کہا تھا، دل میں ایک بات ہے یار، آپ اتنے کم عقل ہو گئے ہو، کامن سینس بھی آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ کہہ دو جی مسجد کے لیے متبادل جگہ دے دو، تو آپ مسجد کو قائم رہنے تو آپ کہہ دو انتظامیہ کو بھائی پارک کے لیے متبادل جگہ دے دو۔ وہ مسجد والوں نے بھی مقرر کر دی ہے، اور اس علاقے میں پارک بھی پیچھے موجود ہے، وہ خود میں نے دیکھ رکھا ہے، جو اجڑا ہوا ہے بہت بڑا۔ اتنا کامن سینس نہیں ہے اس چیف جسٹس کے اندر، متبادل جگہ پارک کے لیے دے دو، مسجد کو شہید کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی شہادت کا معاملہ، پھر نئی جگہ اس کی تعمیر کا معاملہ، اور ادھر پارک کی تعمیر کا معاملہ۔ ارے کم عقل لوگوں، یہ زیادہ کامن سینس کی بات ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے کہ پارک کسی اور جگہ بنوا دو، اگر پارک بنوانے کا بڑا شوق ہے۔ اور پارکوں میں کیا ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب ذرا اس پر بھی ایکشن لے لیں۔ اچھا جی، ایک جو وہ سوال چلتا ہے نا جی قبضے کی جگہ، اس کا بھی جواب موجود ہے، اور امت کے علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ ہاں، اگر زمین کسی فرد کی ہو، اکیلے آدمی کی، فرد کی، تو اس پر جائز نہیں، اور اگر یہ کوئی کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کا زمان، لفظ زمان استعمال کیا ہے، ادا کیا جائے گا، مسجد کو شہید نہ کیا جائے گا۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فرد کی جگہ تھی، ہم قائل ہیں کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ کسی تعلیمی ادارے کے لیے۔ ہاں، یہاں سینما گھروں کے لیے قبضے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بنانے کے لیے قبضے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کرنے والے مار مار کر زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ 50 کلومیٹر کا قبضہ ایسے ہی ملتا ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتا ہے کیا؟ نہیں، چھوڑیں اس بحث کو۔ لیکن ہم قائل ہیں اگر ایک فرد کی جگہ ہے تو اس پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ لکھا ہے فقہا نے، فتویٰ یہ دیا گیا کہ جس شخص کی زمین اس کو اس کا تاوان یا زمان ادا کیا جائے، مسجد کو شہید نہ کیا جائے۔ لیکن یہ فرد کا معاملہ، فرد کا معاملہ ہو گیا۔ پارکس کی جگہ، ایمینٹی پلاٹس گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو ان کی ضروریات کے لیے۔ تو اگر صبح کی جاگنگ کسی کے لیے، شام کی ٹھنڈی ہوا اگر کسی کے نزدیک لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ کے بندو، جج صاحب آپ بھی مسلمان ہو، حکمران ہو تم بھی مسلمان ہو، لوکل گورنمنٹ والے تم بھی مسلمان ہو، اور عام مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ٹھنڈی ہوا اور جاگنگ کا ٹریک اگر میری ضرورت ہے تو اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کرنا امت کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ پیٹ ہی سے سوچتے ہو اور پیٹ کا ہی سوچتے ہو، کوئی روح کے بھی تقاضے ہیں کہ نہیں؟ کوئی دین کے بھی تقاضے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اللہ کے تقاضے اس کے احکامات بھی ہیں کہ نہیں؟ تو بہرحال اگر وہ گورنمنٹ کا بھی پلاٹ تھا تو وہ پوری انتظامیہ کہہ رہی ہے بھائی یہ پورے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، یہ فلاں کی NOC، یہ فلاں کی پرمیشن، یہ فلاں ادارے کی پرمیشن، اور اس کے بعد محلے والے 40 سال سے نمازیں ادا کر رہے ہیں، عیدین ادا کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی فکر پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی، تو اب کیا ہو گیا آپ کو؟ باقی اسلامی نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، حکومت کو کوئی معاملہ پیش آتا ہے، عدالتوں کو بھی تو اس سے وہ اوپینین لیتی، وہ پڑھا ہوا ہے ہم نے بھی الحمدللہ کہ یہی سارا فتویٰ وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو فتاوی علماء دیں گے، دینی مسئلہ آئے گا تو چیف جسٹس صاحب دینداروں سے، علماء سے آپ مشورہ کریں اس کے اوپر۔ اور یہ پاکستان ہے، یہ مودی کا انڈیا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں اور کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ عوام بیچارے جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائیں اور پوری دنیا کو پھر ہم پر جگہ ہسائی کا ہم موقع دے رہے ہوں۔ اللہ چیف جسٹس کو بھی سمجھ عطا کرے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ مسئلہ ایک نہیں ہے، ایسے کئی مسائل کھڑے کیے جا سکتے، تو پریسیڈنس نہیں بننا چاہیے، اور یہ اللہ کے معاملے میں اس طرح کی دخل اندازی ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔